بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگ اور دوستو، رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ابھی آج 18 روزے مکمل ہوئے ہیں۔ 19ویں روزے کی نماز تراویح ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور نماز تراویح ادا کرنے کے بعد 19ویں روزے کی جو عبادات ہیں، جو وظائف ہیں، وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ، جس کے بارے میں بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ موسم بہار آتا ہے تو ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، درخت بھی ہرے ہو جاتے ہیں، پودے بھی ہرے ہو جاتے ہیں، زمین کے اوپر گھاس اگاتی ہے، جس طرف ہی دیکھو ہر طرف ہریالی ہریالی، سبزہ اور سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، خوشگوار ماحول نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا مہینہ، نیکیوں سے مزین مہینہ، عبادات سے معطر مہینہ ہے۔ چاہے صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر وقت عبادت عبادت نظر آتی ہے۔ رات کو نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر آگے روزے دار جو ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا ایک ایک سانس لینا عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اس میں اور بہت بڑا کرم اور مہربانی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آدمی عمل تھوڑا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مثلا ایک نفل ادا کرے تو فرض کے برابر ثواب، اگر فرض ادا کرے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ، تو جس طرح نماز میں ثواب زیادہ ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اس روزے کا ثواب باقی مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے کوئی ایک روزہ چھوڑ دے نا، رمضان مبارک کا کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، تو فرمایا اس کے بدلے میں پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا جو ہے کتنا، اس کا اللہ رب العزت اجر و ثواب کتنا عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ایک اور عبادت آ رہی ہے اس مہینے، یہ نماز تراویح اور روزہ، رات کو نماز تراویح، دن کو روزہ، یہ تو پورا مہینہ، یہ دو عبادات تو پورے مہینے کے ساتھ متعلق ہے، پورا مہینہ یہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ لیکن ایک عبادت تیسری رمضان مبارک کی جو مخصوص عبادت ہے، وہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں کی جاتی ہے، جس کا نام اعتکاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، سنت موقدہ ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف کا اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اہمیت کا اور اس کی عظمت اور شان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیہ نمبر 125 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے وعدہ لیا، ہم نے تاکید کی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم جاری فرمایا، ان طہر بیتی، فرمایا کہ اے میرے نبیوں، تم دونوں نے مل کر میرے گھر کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے،
سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جہاں اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک کرو، کعبۃ اللہ کو پاک کرو، تعمیر تو تم نے کر دیا ہے، اب تعمیر کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے، صفائی کا اہتمام بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے اے ابراہیم و اسماعیل اسے ہر علائش سے پاک رکھو، ہر آلودگی سے پاک صاف رکھو، اس کا فرش گرد و غبار سے پاک ہو، اور جو اس کی دیواریں ہیں وہ بدنما دھبوں سے پاک ہو، اور جو اس کی چھتیں ہیں وہ مکڑی کے جالوں سے پاک صاف ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرمانا چاہ رہا ہے کہ اس کا فرش بھی صاف ہو، اس کی دیواریں بھی صاف ہو، اس کی چھت بھی صاف ہو، اجلا صاف ستھرا ہو، تاکہ اس کے اندر جو عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، وہ دل جمعی کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس میں عبادت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کو، مسجد کو صاف رکھنا، صفائی کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ اللہ رب العزت مسجد کی صفائی کے لیے کسی عام بندے کی ڈیوٹی نہیں لگا رہا، اپنے نبیوں کی لگا رہا۔ یہ بھی ایک بات محسوس ہوئی، معلوم ہوئی کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ اللہ کو بڑا پسند، اور یہ انبیاء اکرام کی سنت مبارک ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کے لیے پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے پاک کرو، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ تو جہاں باقی عبادت کا ذکر ہے اس میں اعتکاف کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جس طرح روزہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، تو یہ بیان فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ اعتکاف بھی بڑی قدیم عبادت ہے، پہلی امتوں کے اندر بھی یہ موجود تھی یہ عبادت۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عبادت کی ہے تو ہمارے لیے بھی سنت ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ پاک میں رہے، ہر سال آپ اعتکاف فرمایا، بلکہ ایک سال کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو فرمایا اگلا سال جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور میں جس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا نا کہ اس مہینے کے اندر ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہے، نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے، روزے کا ثواب بھی زیادہ ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر اعتکاف کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ بڑی مشہور روایت ہے جس کے راوی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتا ہے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس نے اعتکاف کیا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو ایسے سمجھو اس نے 2 عمرے کر لیے ہیں اور 2 حج کر لیے۔ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم اجر ہے، اتنی عظیم سنت ہے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بیٹھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیے 19ویں روزے کی عبادات کی بات کرتے ہیں۔ تو ان 19ویں روزے میں جو عبادات ہیں ان میں اللہ رب العزت کے 2 نام مبارک پڑھے جائیں گے، ایک ہے یا حمید، دوسرا ہے یا محصی، اور ایک ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک تیسرا کلمہ ہے، اور ایک سورہ علم نشرہ ہے۔ یہ بھی 19ویں روزے کی عبادات میں شامل ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں بٹھائے کہ فجر کی نماز کے بعد یا حمیدو پڑھنا، کیا پڑھنا؟ ایک دفعہ دہرائیں، یا حمیدو۔ یا حمیدو کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہو، یعنی اے وہ ذات جو قابل تعریف ہے، جس کی تعریف ہوتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ نام مبارک جو آدمی پڑھے فجر کی نماز کے بعد، اکثر پڑھے، جتنا ہو سکے پڑھے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام پاک کی برکت سے پڑھنے والے کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھا جائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کا جو نام مبارک پڑھنا ہے وہ ہے یا محصی۔ کیا ہے؟ یا محصی۔
یا محصی کا معنی ہے اے ہر چیز کا احاطہ کرنے والے، ہر چیز کو گننے والے، یعنی کوئی کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے احاطے سے، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اور یا محصی کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف مائل نہ ہوتی، برائی جو ہے اس کی نہ چھوڑتی ہو، نیکی کی طرف اس کی طبیعت مائل نہ ہوتی ہو، تو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی سوتے ہوئے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر، اپنا ہاتھ سینے پر رکھے اور یہ نام پڑھے، یا محصی یا محصی یا محصی۔ اللہ رب العزت کا یہ نام ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس نام پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نیکی کا ذوق شوق نصیب فرمائے گا، برائی کی عادت جو ہے اس کو چھوٹ جائے گا، عذاب قبر کا خطرہ ہو تو اس سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ جمعہ کی رات کو 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت اس آدمی کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور قوت حافظہ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے، یہ آدمی یہ نام مبارک پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط فرمائے۔ اور عصر کی نماز کے بعد درود حبیب پڑھا جائے۔ درود حبیب کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ درود حبیب عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھا جائے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ پڑھا جائے، سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ مغرب کی نماز۔ اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ علم نشرہ پڑھی، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ یہ سورت جو ہے سورہ علم نشرہ، یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے۔ تو اس سورت کے فوائد کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو آدمی اس سورت کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھتا ہے، 21 مرتبہ جو آدمی پڑھتا ہے، اس کو دین و دنیا میں یہ سورت اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ مال و دولت میں اضافہ ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا، خاندان جو ہے ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ القصہ، یہ سورت اسرار الہی کا خزانہ ہے، اور اس سے پڑھنے سے علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو روزانہ 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائے تو اس کے لیے مشکل ترین کام بھی ہوگا نا جو آسان ہے۔ جو شخص اس کو سوتے وقت پڑھے گا، 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ بے غم رکھے گا، اس کے شب و روز بڑے سکون سے گزرے گا۔ تو یہ سورت کون سی؟ علم نشرہ، عشاء کے بعد پڑھی جائے تو یہ ہے جناب 19ویں روزے کی عبادات اور اوراد اور وظائف۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا